بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف 10 منٹ کے اندر اگر آپ جادو میں مبتلا ہیں، جنات کا سایہ ہے، تو انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر یہ تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آج ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ، ایسی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو دیکھیں گے، سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ عمل اتنا آسان جسے ہر کوئی آسانی سے پڑھ سکے گا۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ یہ دو چیزیں بڑی زندگی کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں، ایک ہے جادو، دوسرا ہے آسیب۔ آسیب کو عام سادہ لفظوں میں سایہ بھی کہتے ہیں۔ سایہ یعنی جنات، جو غیبی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کو اللہ کی ذات عالی نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایک ہوا کی شکل، ہوا کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور انسانی جسم و جان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، جادو کی علامات۔ نمبر 2، جادو کیسے کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جادو کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، میں نے جو آپ سے عرض کی کہ جادو کی علامات کیا ہیں، آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ ہو سکے کہ یہ علامات آپ میں ہوں اور آپ کو ان علامات کا علم ہی نہ ہو، آپ کے گھر میں ہوں، آپ کے بچوں میں ہوں اور آپ اس سے ناواقف ہوں، تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو جادو کی علامات کا علم ہو سکے۔ سب سے پہلی بات میں نے عرض کی کہ آپ کو بتاؤں گا کہ جادو کی علامات کیا ہیں۔ سب سے پہلی جادو کی علامت یہ ہے کہ انسان کا جسم ٹوٹتا ہے، انسان کا جسم درد کرتا ہے، انسان کے جسم کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ کبھی کندھوں کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، کبھی سر پر بوجھ آ جاتا ہے، کبھی پنڈلیوں پر بوجھ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، انسان کو بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے، اور یہ تھکن جادو کی علامت ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کے جسم میں بوجھ ہے، آپ کے جسم میں تھکن ہے، آپ کے جسم میں دردیں ہیں، آپ کا جسم ٹوٹتا ہے، آپ کا جسم کاٹا جاتا ہے، آپ میڈیسن کھاتے ہیں اور اچھے کوالیفائڈ ڈاکٹر سے میڈیسن کھاتے ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑتا، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ نمبر 2، دوسری علامت جادو کی کیا ہے کہ رات کو آپ سوتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ 2 منٹ کے لیے سوتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، پھر سوتے ہیں، پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ یعنی آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نیند ہی نہیں آتی، یا آتی ہے تو ادھوری نیند رہ جاتی ہے۔ کبھی آپ سو جاتے ہیں، کبھی آپ اٹھ جاتے ہیں، اور خواب میں آپ کو وحشی جانور نظر آتے ہیں، کیچڑ نظر آتا ہے، ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں، جنات نظر آتے ہیں۔ تو ڈراؤنے خواب بھی وہ جو آپ کو بار بار آ رہے ہیں، لگاتار آ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ اور اگر کبھی کبھار کوئی ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے، تو بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ ہاں، اگر مستقلاً ہر روز آپ کو یہ خواب آ رہے ہیں، پھر آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا سبب بن سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کروائیں۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ آپ کو جادو کی علامت بتاؤں گا، وہ میں نے آپ کو عرض کر دی کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت خطرناک طریقوں سے جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک پتلا بنایا جاتا ہے کپڑے کا، اب پھر انسان کا جو جسم کا حصہ مفلوج کرنا ہے، ٹانگ ہے، بازو ہے، سر ہے، دل ہے، گردے ہیں، جو بھی اس کا حصہ مفلوج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جادو کے ذریعے سے، وہ جو پتلا بنایا ہے، اس پتلے کے اس حصے کے اوپر پڑھائی کر کے سوئیاں لگائی جاتی ہیں، کیل گڑے جاتے ہیں،
اور انسان جتنے بھی میڈیسن کھا لے، جو کچھ بھی کر لے، جب تک اس کی کاٹ نہ کرے انسان کے جسم کے اس حصے پر درد رہتا ہے، اس کو بار بار چھریوں سے کاٹا جاتا ہے، کیلوں کے ساتھ ایسے دبایا جاتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ اس پتلے کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے، یا سوئیوں کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، کیلوں کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، یا پھر قبرستان کی مٹی لے کر اس کے اوپر پڑھائی کر کے آپ کے گھر میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے، کاروبار کی جگہ پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ بہرحال مختلف قسم کے طریقہ کار سے جادو کیا جاتا ہے۔ یہ نمبر 2 بات، علامات بھی بتا دی اور جادو کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دی۔ یہاں ایک بڑی قابل غور بات آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا یہ دونوں پکے جہنمی ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، بلکہ علماء کرام نے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں اس کا نام صفحے اول پہ لکھا ہے کہ جو جادو کرتا ہے، جو جادو کرواتا ہے، یہ دونوں کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جو جادو کرنے والے ہیں ان کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے، حتیٰ کہ جو کروانے والے ہیں ان کو بھی ساری زندگی کہیں چین سکون نہیں آتا۔ تیسری بات کہ جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اس کی کاٹ کیسے کی جاتی ہے، اس کا سارا طریقہ کار قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآنی آیت کے ذریعے سے میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اور آپ خود بھی وہ عمل کر سکتے ہیں، خود بھی آپ کاٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ خود عمل کرتے ہیں، خود اس کی کاٹ کرتے ہیں، آپ کی روحانی پاور کم ہے، آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، تو ہمارے دونوں نمبر سکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، موبائل نمبر بھی ہے، دونوں میں سے کسی ایک نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں الحمدللہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم سب کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جادو کی کاٹ کس طرح کرنی ہے۔ یہاں ایک بات آپ سماعت فرما لیں کہ جادو کی کاٹ ایک تو یہ ہے کہ مریض کی کوئی دوسرا آدمی کرے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ گھر میں مریض ہے، اس کا بھائی ہے، والد صاحب ہیں، والدہ ہے، اس کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی اس کے جادو کی کاٹ کر سکتا ہے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، دوسرا بندہ۔ اور اگر جو مریض ہے وہ خود کرنا چاہتا ہے کہ میں خود اس کی کاٹ کرنا چاہتا ہوں، جادو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو جو ہم طریقہ کار سمجھا رہے ہیں یہ خود بھی انسان کر سکتا ہے اور کسی دوسرے بندے سے بھی جادو کی کاٹ کروا سکتا ہے۔ ہماری طرف سے اجازت عام ہے۔ یہ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی چاروں طرف ایک دائرہ لگانا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے آپ نے شروع ہونا ہے، یہاں سے شروع ہو کر اس طرح آپ نے یہ دائرہ لگانا ہے۔ اس کے چاروں طرف آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ اس کو حصار بھی کہتے ہیں، کڑا بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو حصار ہے یا کڑا ہے یا دائرہ ہے، یہ لگا کر مریض کو بیچ میں بٹھانا ہے۔ اب یہ جو دائرہ ہے اس کے اوپر ہم نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر ہم نے یوں دم کر دینا ہے۔ اب دائرہ لگانے کا، کڑا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیوی ہیں جنہوں نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے، وہ جو اس دائرے میں قید ہو گئی ہیں،
जब वो इस दायरे में कैद हो गई, जब आप अमल करेंगे उन सब के असरात हमारे अमल के ज़रिए से इस थोम में आ जाएंगे। फिर आखिर में क्या होगा, इसके ऊपर जो हमने अमल किया होगा इसको जब हम जला देंगे, मेरे अल्लाह के फजल व करम से अमल करने की देर होगी तो मरीज़ खुद आपको बताएगा कि मेरे सर से सारा बोझ उतर गया है। कड़ा लगाने का दूसरा मकसद क्या है? जब हम अमल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस जादू की काट करते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं इंसान के जिस्म से निकल जाती हैं। जब वो निकल गई तो जिनके लिए हम अमल कर रहे हैं वही नहीं रहे तो अमल करने का फिर क्या फ़ायदा। तो जब हम कड़ा लगा लेंगे, आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे, उसके ऊपर दम कर देंगे, तो जो चीज़ें इंसान के जिस्म के अंदर, वजूद के अंदर हैं, वो इस कड़े से बाहर नहीं जा सकती। तो अमल के ज़रिए से वो सारी चीज़ें कैद हो गई। जब कैद हो गई तो उनको जलाना, उनकी काट करना इंतहाई आसान हो गया आपके लिए। अब मैं समझाता हूँ कि आपने इस जादू की काट कैसे करनी है। ये आप मेरे हाथ में थोम की तुरी देख रही हैं, थोम देख रहे हैं। आपने इस तरह के 5 तुरियां लेनी हैं, 1 2 3 4 और 5। ये आपने 5 अदद थोम की तुरियां लेनी है। आप जब भी जो भी अमल करें, उस अमल की ताकत को बढ़ाने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए ये 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले कोशिश करें बावुज़ू हालत में अमल करें, वज़ू करें, उसके बाद अमल करें। वज़ू की बरकत से अमल की तासीर डबल हो जाती है, अमल मुअस्सिर बन जाता है। जो आप चाह रहे होते हैं आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है। आपने वज़ू करना है। दूसरा, ये जो आप अमल कर रहे हैं, जादू की काट कर रहे हैं, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़े आमाल हैं हम आपको जो बता रहे हैं। आपने अमल से पहले सदका ज़रूर देना है, सदका को नहीं भूलना। उसकी बरकत से बलाएं टल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं, जादू के काट के इरादे से आप ये अमल कर रहे हैं, उसमें वो सदका आपकी बहुत मदद करेगा, अमल की तासीर बढ़ा देगा। जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं आपका मकसद पूरा हो जाएगा। आपने सदका ज़रूर देने। नंबर 3 बात यह है कि आपने अमल से पहले दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। अब दुरूद पाक का क्या फ़ायदा? सबसे बड़ा फ़ायदा और खुश नसीबी की बात यह है कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से आपका नाम आका मदनी करीम के सामने पेश किया जाता है। यानी दुरूद पाक बग़ैर किसी वास्ते के डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में वो दुरूद पाक भी पेश किया जाएगा और आपका नाम भी लिया जाएगा। तो आपने ये नहीं भूलना। और दूसरी बात यह है, जिस अमल के शुरू में दुरूद पाक पढ़ा जाता है, उस अमल की कबूलियत के ऊपर अल्लाह मोहर लगा देते हैं कि मैं इसको ज़रूर कबूल करूँगा और जिस मकसद के लिए आप ये कर रहे हैं मैं आपका मकसद भी पूरा कर दूँगा। लिहाजा आपने दुरूद पाक ज़रूर पढ़ने। 3 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 9 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, दुरूद पाक मत भूलिएगा। अब आते हैं अमल की तरफ। आप ये अमल कर रहे हैं जादू की काट का। ये आप देख रहे हैं, आपने इस तरह मरीज़ की पेशानी के ऊपर थोम की तुरी रख दी है। उसके बाद आपने रब्बी आऊज़ बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, 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 रब्बी आऊज़ बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। यूँ पढ़ा 5 बार, दम कर दिया, इसको रख लिया। फिर आपने ये दूसरा थोम लिया, रब्बी आऊज़ बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, 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 रब्बी आऊज़ बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। यहाँ पे आकर ख़त्म करके आपने फिर दम करना 2 बार। फिर आपने तीसरी तुरी ले लेनी, उसके ऊपर फिर यहाँ से आपने स्टार्ट करके फिर इसी तरह रब्बी आऊज़ बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, रब्बी आऊज़ बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, रब्बी आऊज़ बिका मिन हमज़ातिश शयातीन,
रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। फिर आपने चौथी तुरी ले लेनी है, उसके ऊपर आपने इसी तरह पढ़ना है, रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, 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 रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। फिर आपने इसको दम कर देना है। फिर आपने पांचवी तुरी ले लेनी है, इसी तरतीब के मुताबिक आपने फिर यूँ पढ़ना है, रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, 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 रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। ये जो मैंने आप हजरात के सामने अमल किया है, इसी तरतीब के मुताबिक आपने थोम की 5 तुरियों के ऊपर ये अमल करना है। और अमल कितने दिन करना है? कम से कम 3 दिन आपने ये अमल करना है, 3 दिन मुसलसल, नागा नहीं करना इसमें, और किसी भी टाइम आप ये अमल कर सकते हैं। अब इन तुरियों का क्या करना है? बहुत सारे अहबाब पूछेंगे कि इस थोम का क्या करना है। इसको आपने जलती हुई तेज़ आग में जला देना है, भले चूल्हे के ऊपर रख दें, भले तंदूर में फेंक दें, और हर रोज़ जो आप तुरियां पढ़ेंगे उनको जला देना है। आज भी दम किया, काट की, जला दिया, कल भी पढ़ाई की, काट की, अमल किया, जला दिया, तीसरे दिन भी अमल किया, काट की, उसको जला दिया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये हमारा बारहा का मुजर्रब और आज़मूदा अमल है। एक ही दिन के अमल से अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अगर आप ख़ुद मरीज़ हैं, कर रहे हैं, ख़ुद ठीक हो जाएंगे, और घर में किसी फ़र्द के ऊपर किया है, वो मरीज़ है, उसके ऊपर आपने ये अमल किया है, तो इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। इस अमल को आप ज़रूर करें। जी तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, जादू की काट के लिए मुफ्ती साहब ने आपके साथ एक बड़ा ही बाकमाल अमल शेयर किया। जिस तरह के वीडियो के शुरू में मैंने आपको बतलाया कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आपके जिस्म से जादू के तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे। इस अमल को, इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें और इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।